آغا شورش کاشمیری، جنہیں ڈکٹیٹر کی حکومت نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر جیل سے رہا کیا تھا۔ آغا شورش کے کس اقدام نے پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ جنرل ایوب سے لڑائی کیوں شروع ہوئی؟ حامد میر کا زبردست کالم۔ سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم بعنوان موت سے واپسی میں لکھتے ہیں کہ مارچ 1968 کا ذکر ہے۔ ایک دن مولانا حامد علی خان نے آغا شورش کاشمیری کو فون کیا اور بتایا کہ ہفت روزہ لاہور میں علامہ اقبال کے خلاف اناب شناب شائع کیا جا رہا ہے اور تمہارے سوا کوئی اور نہیں جو شاعر مشرق کی کردار کشی کا جواب دے سکتا ہے۔ آغا شورش کاشمیری ہفت روزہ چٹان کے مدیر تھے۔ علامہ اقبال کی شان میں بہت سی نظمیں اور 2 کتابیں بھی لکھ چکے تھے۔ انہوں نے مولانا حامد علی خان سے عرض کیا کہ میں تو اپنے پیر و مرشد علامہ اقبال کا ہمیشہ دفاع کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن وہ مجاوران اقبال کہاں ہیں جو اقبال کے نام پر حکومتوں سے تنخواہ لیتے ہیں؟ کیا انہیں اقبال کا دفاع نہیں کرنا چاہیے؟ مولانا حامد علی خان نے جواب میں کہا کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ آغا شورش کاشمیری ذرا تل ملا گئے اور کہا کہ یہ مجلس اقبال اور اقبال اکیڈمی والے کہاں سو رہے ہیں؟ پھر آغا صاحب نے کہا کہ آپ بھی تو مولانا ظفر علی خان کے بھائی ہیں، آپ علامہ اقبال کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ ہر کسی سے لڑنا میرا ہی کام رہ گیا ہے۔ مولانا حامد علی خان نے کہا کہ یہ کام تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ حامد میر کے بقول معاملہ دراصل یہ تھا کہ ہفت روزہ لاہور ایک مخصوص مذہبی گروہ کا ترجمان تھا اور علامہ اقبال سے ناراضی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس مذہبی گروہ کو اپنی زندگی میں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی حمایت کی تھی، لہٰذا اس گروہ کی طرف سے علامہ اقبال پر علمی تنقید کے نام پر جھوٹے الزامات لگانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بہرحال آغا شورش کاشمیری نے علامہ اقبال کے دفاع میں اپنے قلم کو تلوار بنا لیا۔ ہفت روزہ چٹان پیچھے رہ گیا اور آغا صاحب نے علامہ اقبال کے مخالفین کے خلاف جلسوں میں دھواں دھار تقاریر شروع کر دی۔ اقبال کا یہ دفاع حکومت وقت کو امن و امان کے لیے خطرہ دکھائی دینے لگا، لہٰذا 22 اپریل 1968 کو ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت نہ صرف چٹان کا ڈکلیریشن منسوخ کر دیا گیا بلکہ چٹان پرنٹنگ پریس بھی ضبط کر لیا گیا۔ آغا شورش کاشمیری کے ساتھ جنرل ایوب خان کی ناراضی کی ایک اور وجہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ بھٹو نے 1 سال پہلے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ مغربی پاکستان کے گورنر جنرل موسیٰ خان ذاتی طور پر آغا صاحب سے گزارش کر چکے تھے کہ بھٹو کی تقاریر اپنے جریدے میں شائع نہ کریں، لیکن آغا صاحب بھٹو کو سینسر کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مولانا کوثر نیازی نے بھٹو پر توہین رسالت کا الزام لگایا تو آغا شورش کاشمیری نے بھٹو کا بھرپور دفاع کیا، جس پر حکومت ناراض تھی۔ ہفت روزہ چٹان پر پابندی نے آغا صاحب کو غضبناک کر دیا، قلم کی جگہ زبان کے تیر چلنے لگے اور پھر 5 مئی 1968 کو JUI کے ایک جلسے میں کی جانے والی تقریر کی پاداش میں آغا شورش کاشمیری کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب موت سے واپسی میں تحریر کی ہے۔ یہ ان کی پہلی گرفتاری نہیں تھی۔ قیام پاکستان سے قبل وہ انگریزی سامراج کے خلاف تقریروں پر کئی دفعہ گرفتار ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل انگریزوں کی قید میں گزرنے والے ایام کی کہانی ان کی کتاب پس دیواران زندہ میں ہے۔ موت سے واپسی جنرل ایوب خان کی قید میں کی جانے والی اس بھوک ہڑتال کی کہانی ہے جس نے پوری ریاست کو ہلا دیا تھا۔ اس کتاب میں آغا صاحب لکھتے ہیں کہ حکومت وہی اچھی ہے جو عوام پر کم سے کم حکومت کرے۔ اس کتاب میں آغا صاحب نے بتایا کہ جب جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا تو جنرل نے آغا صاحب کے ساتھ ایک لمبی ملاقات کی اور مادر ملت کے خلاف تحریر و تقریر کے عوض انہیں بہت کچھ پیش کیا، لیکن آغا صاحب نے معذرت کر لی۔ اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو حکمراں جماعت کے سیکرٹری جنرل تھے۔ جب انہوں نے حکومت چھوڑ دی تو انہیں اخبارات و جرائد سے غائب کر دیا گیا۔ بھٹو کی کوریج روکنے کا بھی بھاری معاوضہ پیش کیا گیا، لیکن آغا صاحب نے ٹھکرا دیا۔ گرفتاری کے بعد آغا شورش کاشمیری کو لاہور کی بجائے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں بھیجا گیا۔ وہاں انہیں زہر دینے کی کوشش ہوئی۔ آغا شورش کاشمیری نے جیل انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چیف جسٹس مغربی پاکستان ہائی کورٹ لاہور کو ایک خط لکھا کہ انہیں ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آغا صاحب نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے آغا صاحب کو راولپنڈی یا پشاور منتقل کرنے کا حکم دیا اور 28 مئی کو نظر بند آغا شورش کاشمیری کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کی ہدایت دی۔ حکومت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی۔ سپریم کورٹ نے آغا صاحب کو کراچی میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں اس کہانی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو آج کے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کو پہلے پیار محبت سے سمجھایا اور پھر دھونس پر اتر آئی۔ جج صاحبان سے کہا گیا کہ اگر آغا شورش کاشمیری کو کوئی ریلیف دیا گیا تو یہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس شوکت علی کی طرف سے چیف جسٹس کو ایک تفصیلی خط لکھا گیا جو موت سے واپسی میں شامل ہے۔ اس خط میں بتایا گیا کہ آغا شورش کاشمیری کا مقدمہ جس بینچ کے سپرد تھا اس بینچ پر حکومت نے نہ صرف
اثر انداز ہونے کی کوشش کی بلکہ ہمارے احساسوں کا کھوج لگانا شروع کر دیا۔ آغا صاحب کو کراچی جیل بھجوا دیا گیا، انہوں نے وہاں بھی بھوک ہڑتال کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں جیل میں ملنے کی کوشش کی لیکن انہیں اجازت نہ ملی۔ سینٹرل جیل کراچی سے آغا شورش کاشمیری نے جنرل ایوب خان کو ایک خط لکھا جس میں ان کی حکومت کے زوال کی پیش گوئی شامل تھی۔ آغا صاحب کی کتاب میں روزنامہ جنگ کا ایک اداریہ بھی شامل ہے جو عدلیہ کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کی مذمت میں تھا۔ ایک طرف آغا شورش کاشمیری کی بھوک ہڑتال نے پورے ملک کو پریشان کر دیا، دوسری طرف عدلیہ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی، لہٰذا آغا شورش کاشمیری کو ایک ڈکٹیٹر کی حکومت نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر رہا کیا کیونکہ جبر و استبداد کے خلاف عوامی بے چینی ایک سیاسی تحریک میں بدل رہی تھی۔ مارچ 1969 میں جنرل ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ حامد میر کے بقول کتاب موت سے واپسی کا مطالعہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں صحافیوں اور ججوں پر دباؤ کیسے ڈالا جاتا ہے اور ان کے ضمیر کو کیسے خریدا جاتا ہے۔ آغا شورش کاشمیری کی ایوب خان سے لڑائی علامہ اقبال کے دفاع سے شروع ہوئی اور اس لڑائی کا اختتام علامہ اقبال کے دشمنوں کے ساتھ 1974 میں ہوا جب پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے ان کا موقف تفصیل سے سن کر متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم قرار دے دیا۔ اب انہیں اس آئین کو مان لینا چاہیے کیونکہ یہ آئین بطور اقلیت انہیں وہ تمام حقوق دیتا ہے جن کے بارے میں آغا شورش کاشمیری نے ایوب خان کے نام خط میں کہا تھا۔ علامہ اقبال کی تحریروں کی روشنی میں ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ وہ پاکستان میں اقلیت کے طور پر رہیں۔ ہم ان کے ننگ و ناموس جان و مال کو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یکساں سمجھتے ہیں اور ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔